بغداد کا بادشاہ ہر طرح کی دولت، طاقت اور شان و شوکت کے باوجود بے سکون تھا۔ محل کی دیواریں اونچی تھیں، خزانوں میں سونے کے ڈھیر تھے، لیکن دل کو سکون میسر نہ تھا۔ کئی علماء اور دانشوروں کو بلایا گیا، مگر کسی کا مشورہ اس کے دل کی بے چینی ختم نہ کر سکا۔ ایک رات جب بادشاہ نیند سے جاگ گیا تو وہ محل کے باغ میں ٹہلنے لگا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دعا کرنے لگا کہ خدا مجھے بتا کہ میری بے چینی کا علاج کہاں ہے۔ اسی وقت ایک خادم نے اطلاع دی کہ محل کے قریب ایک فقیر بیٹھا ہے جو کہتا ہے کہ اس کے پاس بادشاہ کے سوال کا جواب ہے۔ بادشاہ حیران ہوا کہ ایک فقیر کیسے جان سکتا ہے جو بڑے بڑے علماء نہ سمجھ سکے، لیکن بے سکون دل نے اسے مجبور کر دیا کہ فقیر کو محل میں بلایا جائے۔ فقیر کو محل میں لایا گیا۔ اس کی حالت سادہ تھی، میلا کچیلا لباس اور چہرے پر نو۔ بادشاہ نے اسے غور سے دیکھا اور کہا، تم کون ہو اور تمہیں کیسے پتہ کہ میرے دل کا سکون کہاں ہے؟ فقیر نے مسکرا کر کہا، اے بادشاہ، میں ایک مسافر ہوں، لیکن جواب وہ ہے جو تمہیں تمہاری بے سکونی سے نجات دے سکتا ہے۔ اگر تم سچ میں سننا چاہتے ہو تو کل مجھے تنہا باغ میں بلانا۔ بادشاہ نے حامی بھر لی اور فقیر واپس چلا گیا۔ اس رات بادشاہ کو سکون کی جھلک محسوس ہوئی۔ دل میں ایک عجیب سی امید جاگی کہ شاید کل اس کی زندگی بدل جائے گی۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو بادشاہ بے صبری سے فقیر کے ساتھ ملاقات کے لیے تیار ہو گیا۔ محل کے باغ میں فقیر پہلے سے موجود تھا، ایک درخت کے نیچے آرام دہ انداز میں بیٹھا ہوا۔ اس کا چہرہ نورانی تھا اور اس کی آنکھوں میں عمیق سکون جھلک رہا تھا۔ بادشاہ فقیر کے قریب گیا اور مؤدبانہ لہجے میں بولا، اے دانا شخص، مجھے بتاؤ کہ میرے دل کا سکون کہاں ہے؟ فقیر نے گہری سانس لی اور کہا، بادشاہ سلامت، سکون کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ بے سکونی کہاں سے آتی ہے۔ تم بتاؤ، کیا تمہارے دل میں کبھی کسی کی مدد کرنے یا کسی کی تکلیف بانٹنے کی خواہش پیدا ہوئی ہے؟ بادشاہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور کہا، میں نے اپنی پوری زندگی اپنی طاقت، دولت اور شان کے بارے میں سوچا ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ کسی کی مدد کرنا بھی سکون کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ فقیر مسکرایا اور بولا، یہی تمہاری بے سکونی کی وجہ ہے۔ تم نے اپنی دولت کو اپنی ذات تک محدود رکھا، حالانکہ اصل سکون دوسروں کی خدمت میں چھپا ہے۔ بادشاہ نے غور سے فقیر کی باتیں سنی، لیکن پھر اس نے سوال کیا، کیا صرف دوسروں کی مدد کرنے سے میں سکون پا سکتا ہوں؟ فقیر نے ایک کہانی سنائی۔ ایک مرتبہ ایک مسافر ایک اجاڑ بستی سے گزر رہا تھا۔ وہاں کے لوگ بھوک سے مر رہے تھے اور کوئی کسی کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ مسافر نے اپنی روٹی نکال کر بستی کے سب سے کمزور شخص کو دے دی۔ اگلے دن بستی کے لوگ اس کے جذبے سے متاثر ہو کر ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بستی خوشحال ہو گئی اور مسافر کو ایک انمول سکون ملا۔ بادشاہ سلامت، سکون بانٹنے اور خدمت کرنے میں ہے، لینے میں نہیں۔ بادشاہ کو یہ بات دل سے محسوس ہوئی، لیکن اس کا ذہن ابھی بھی الجھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، یہ سب کہنا آسان ہے، لیکن میں کیسے یقین کر سکتا ہوں کہ یہ میرے لیے بھی کارگر ہوگا؟ فقیر نے کہا، اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو آؤ میرے ساتھ۔ آج تم اپنا تاج اور شاہانہ لباس اتار کر میرے ساتھ چلو اور لوگوں کے بیچ رہ کر ان کی مشکلات کو دیکھو۔ تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ سکون کہاں ہے۔ یہ ایک بڑا چیلنج تھا، لیکن بادشاہ نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ اس تجربے سے گزرے گا۔ اگلی صبح فقیر کے ساتھ اس سفر پر روانہ ہونے کا ارادہ کر لیا گیا۔ اگلی صبح بادشاہ نے شاہی لباس اتار دیا اور فقیر کے ساتھ ایک عام انسان کی طرح قریبی گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں پہاڑیاں، کھیت اور کچی سڑکیں دیکھ کر بادشاہ حیران تھا۔ وہ اپنی زندگی میں پہلی بار محل کی چار دیواری سے باہر نکل کر عام لوگوں کے درمیان آیا تھا۔ فقیر نے اسے گاؤں کے ایک چھوٹے سے چوک پر لے جا کر کہا، یہاں بیٹھو اور ان لوگوں کی زندگیوں کا مشاہدہ کرو۔ چوک پر مختلف لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ایک بڑئی لکڑی کاٹ رہا تھا، ایک کسان دھول مٹی میں اپنے بیل کے ساتھ زمین جوت رہا تھا،
اور ایک ماں اپنے بچے کو جھولا جھلا رہی تھی۔ بادشاہ نے یہ سب دیکھا تو اس کے دل میں سوال پیدا ہوا، یہ لوگ اتنی مشقت کرتے ہیں پھر بھی خوش کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ فقیر نے کہا، یہ لوگ اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو محسوس کرتے ہیں، ان کے دل میں خواہشات کا بوجھ نہیں ہے، لیکن تم نے اپنی زندگی میں صرف بڑی چیزوں کو اہمیت دی اور چھوٹے لمحات کی خوشی کو کبھی محسوس نہیں کیا۔ بادشاہ کو فقیر کی باتیں گہری لگیں، لیکن ابھی وہ مکمل طور پر قائل نہیں ہوا۔ اسی دوران ایک غریب عورت چوک میں آئی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ وہ لوگوں سے مدد مانگ رہی تھی، لیکن کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ بادشاہ نے فقیر سے کہا، یہ عورت مدد مانگ رہی ہے لیکن کوئی اسے کچھ نہیں دے رہا، کیا یہ تمہارے نظریے کے خلاف نہیں؟ فقیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، لوگ اس کی مدد کیوں نہیں کر رہے یہ تم خود دیکھ سکتے ہو، آگے بڑھو اور اپنی فہم سے فیصلہ کرو۔ بادشاہ نے اپنی جیب سے ایک سکوا نکالا اور عورت کو دے دیا۔ عورت کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور اس نے بادشاہ کو دعائیں دیں۔ بادشاہ کے دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ اس نے فقیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ چھوٹا سا عمل میری روح کو سکون دے رہا ہے۔ فقیر نے کہا، یہی پہلا سبق ہے بادشاہ سلامت۔ سکون کا پہلا راز یہ ہے کہ دوسروں کی خوشی میں خوشی محسوس کرو۔ بادشاہ کو یہ سبق بہت گہرا لگا۔ اس کے دل میں فقیر کی باتوں کے لیے مزید تجسس پیدا ہو گیا۔ اس نے فقیر سے کہا، مجھے اور سکھاؤ، میں اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے تیار ہوں۔ فقیر نے مسکراتے ہوئے کہا، سفر ابھی جاری ہے بادشاہ سلامت۔ اگلا سبق تمہیں وہاں ملے گا جہاں لوگ اپنی ضروریات کو دوسروں سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں۔ تیار رہو۔ فقیر اور بادشاہ اگلے دن مزید دور ایک دوسرے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں فقیر نے بادشاہ سے کہا، اب وقت ہے کہ تم جان سکو کہ انسان کے اندر خود غرضی اور سخاوت کا کیا مقام ہے۔ گاؤں میں پہنچتے ہی وہ دونوں ایک بازار کے کنارے بیٹھ گئے۔ یہاں شور شرابہ، مختلف سودے بازی اور لوگوں کی جلد بازی دیکھ کر بادشاہ حیران رہ گیا۔ فقیر نے بادشاہ کو ایک امتحان دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بادشاہ کو ایک تھیلی دی جس میں 10 چاندی کے سکے تھے اور کہا، یہ سکے ان لوگوں کو دے دو جو واقعی ضرورت مند ہیں، لیکن یاد رکھو ان کا دل جانچنا آسان نہیں ہوگا۔ بادشاہ نے بازار میں کھڑے کچھ لوگوں کا مشاہدہ کیا۔ پہلا شخص ایک چمکتی ہوئی پوشاک میں ملبوس تھا، لیکن اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ وہ بادشاہ کے قریب آیا اور کہا، مجھے کچھ رقم دو، میرے گھر کی حالت خراب ہے۔ بادشاہ نے اس کے بارے میں سوچا، لیکن فقیر نے اسے اشارہ کیا کہ پہلے مزید لوگوں سے ملو۔ دوسرا شخص ایک مزدور تھا جس کے ہاتھ مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے بادشاہ سے کچھ نہیں مانگا بلکہ خود اپنی مزدوری میں مصروف رہا۔ بادشاہ نے فقیر کی طرف دیکھا جو مسکراتا ہوا سر ہلا رہا تھا۔ بادشاہ نے اس مزدور کو ایک سکوا دیا۔ مزدور نے سکوا قبول کیا اور دعائیں دیتے ہوئے کہا، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ تیسرا شخص ایک بوڑھی عورت تھی جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ وہ بادشاہ کے پاس آئی اور کہا، بیٹا میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، اگر ممکن ہو تو کچھ مدد کر دو۔ بادشاہ نے اسے بھی سکوا دیا اور اس عورت کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ فقیر خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ آخر میں بادشاہ نے باقی سکے بھی ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیے، لیکن ہر بار دل سے فیصلہ کیا کہ کون زیادہ حقدار ہے۔ فقیر نے بادشاہ سے کہا، یہ دوسرا سبق ہے، ہر کسی کی ضرورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اپنے دل کی سچائی کو سمجھنا اور صحیح جگہ سخاوت کرنا ایک بادشاہ کے لیے سب سے بڑا فن ہے۔ بادشاہ نے سر ہلایا اور کہا، میں نے آج محسوس کیا کہ صحیح فیصلے کے لیے دل اور عقل دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ فقیر نے کہا، سچ کہا، لیکن ابھی تمہیں بہت کچھ سیکھنا باقی ہے۔ اب تمہارا اگلا سبق زیادہ مشکل ہوگا۔ فقیر اور بادشاہ اگلی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔
جہاں فقیر نے بادشاہ کو سکھانے کا ارادہ کیا کہ غرور اور تکبر کیسے انسان کی ترقی کا راستہ روکتے۔ راستے میں انہوں نے ایک شاندار باغ دیکھا۔ باغ کا مالک ایک مغرور اور خود پسند شخص تھا جو اپنے باغ کی تعریف کرتے ہوئے فقیر اور بادشاہ کے قریب آیا اور کہا، یہ میرا باغ ہے، یہاں جو بھی ہے میری محنت اور قابلیت کا نتیجہ ہے۔ فقیر نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا آپ کے باغ میں ایسا کوئی درخت ہے جو اپنے خود اگایا ہو؟ مالک تھوڑا حیران ہوا اور کہا، میں نے اپنے نوکروں کو حکم دیا تھا اور انہوں نے یہ باغ بنایا، لیکن ہر چیز کا مالک میں ہوں۔ فقیر نے نرم لہجے میں کہا، مالک ہونا اور محنت کرنا دو الگ باتیں ہیں، لیکن کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ باغ ہمیشہ آپ کے پاس رہے گا؟ باغ کے مالک نے غرور سے کہا، جب تک میں زندہ ہوں یہ باغ میرا ہے اور میرے بعد بھی میرے خاندان کا ہوگا۔ فقیر نے خاموشی سے ایک پودے کی طرف اشارہ کیا جو مرجھا رہا تھا اور کہا، زندگی کی حقیقت اسی مرجھاتے پودے کی طرح ہے۔ غرور کرنے والے لوگ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ وہ سب کچھ قابو میں رکھتے ہیں، لیکن قدرت کے فیصلے سب سے بڑے ہوتے ہیں۔ بادشاہ یہ مکالمہ سن کر غور و فکر میں پڑ گیا۔ اس نے فقیر سے کہا، کیا غرور صرف امیروں کی بیماری ہے؟ فقیر نے جواب دیا، غرور صرف مال و دولت کا مسئلہ نہیں، یہ کسی بھی مقام اور حیثیت پر آ سکتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک بادشاہ بھی غرور کا شکار ہو سکتا ہے اگر وہ یہ سمجھ لے کہ وہ سب سے بلند ہے اور اسے کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں۔ فقیر نے بادشاہ کو ایک اور امتحان کے لیے تیار کیا۔ انہوں نے ایک گاؤں کا دورہ کیا جہاں ایک غریب بڑھیا رہتی تھی۔ بڑھیا کے پاس صرف 2 روٹیاں تھیں، لیکن وہ ان روٹیوں میں سے ایک ان دونوں مہمانوں کو دینا چاہتی تھی۔ بادشاہ نے کہا، یہ بہت کمزور ہے، اسے اپنی روٹیاں خود کے لیے رکھنی چاہیے۔ فقیر نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ سخاوت کا امتحان نہیں بلکہ تمہارے غرور کا امتحان ہے۔ کبھی کبھی کمزور لوگ بھی طاقتور دل رکھتے ہیں اور یہ غرور کو مٹا دیتے ہیں۔ بادشاہ کو احساس ہوا کہ وہ بڑھیا کی عظیم روح کو نہیں سمجھ پایا تھا۔ اس نے فوراً فقیر سے معافی مانگی اور کہا، میں آج تک غرور کے پردے میں زندگی گزارتا رہا ہوں، لیکن آج میں نے حقیقی عاجزی کو پہچانا۔ فقیر نے بادشاہ کو دعا دی اور کہا، تمہارے دل میں جو روشنی پیدا ہو رہی ہے وہ تمہیں کامیاب بادشاہ بنائے گی، لیکن ابھی ایک آخری سبق باقی ہے۔ فقیر اور بادشاہ اپنی آخری منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ ایک پہاڑ کی چوٹی تھی جہاں سے پورا شہر نظر آتا تھا۔ فقیر نے کہا، یہ تمہاری آخری آزمائش ہے، یہاں سے تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ایک حکمران کا سب سے بڑا ہنر کیا ہے۔ چوٹی پر پہنچ کر انہوں نے ایک بزرگ چرواہے کو دیکھا جو اپنی بھیڑوں کو چرا رہا تھا۔ چرواہا نہایت پرسکون اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ بادشاہ نے چرواہے سے پوچھا، تمہیں اتنی معمولی زندگی میں سکون کیسے ملتا ہے؟ چرواہے نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ بھیڑیں میرا خاندان ہے، میں ان کا خیال رکھتا ہوں اور بدلے میں یہ مجھے محبت اور سکون دیتی ہے، یہ رشتہ ہی میری خوشی کا راز ہے۔ فقیر نے بادشاہ کو چرواہے کی بات پر غور کرنے کو کہا اور کہا، ایک بادشاہ اور چرواہے میں زیادہ فرق نہیں۔ ایک چرواہا اپنی بھیڑوں کا خیال رکھتا ہے اور ایک بادشاہ اپنے لوگوں کا، لیکن اگر چرواہا اپنے ریوڑ کو بھول جائے تو بھیڑیں بکھر جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر بادشاہ اپنے لوگوں کو نظر انداز کرے تو اس کی بادشاہت ختم ہو جاتی ہے۔ بادشاہ یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ اس نے پہاڑ سے نیچے شہر کو دیکھا جہاں بازاروں کی چہل پہل، گلیوں میں کھیلتے بچے اور محنت کرتے لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے دل میں ایک نیا احساس جاگا۔ فقیر نے کہا، آج سے تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ایک حقیقی بادشاہ وہی ہے جو اپنے لوگوں کی خدمت کرے، ان کے دکھ درد کو سمجھے اور اپنی طاقت کو ان کی بھلائی کے لیے استعمال کرے۔ بادشاہ نے عاجزی سے کہا، میں نے اپنی زندگی میں آج پہلی بار سمجھا کہ بادشاہت کا مطلب طاقت نہیں بلکہ خدمت ہے۔ مجھے اب جیسے رہنما کی رہنمائی ہمیشہ یاد رہے گی۔ فقیر نے مسکراتے ہوئے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنی راہ لوں، لیکن یاد رکھو، جب بھی تمہیں غرور اور طاقت کے نشے کا احساس ہو
اپنے لوگوں کے درمیان جا کر ان کی زندگیوں کو دیکھو، وہی تمہیں زمین پر رکھیں گے۔ بادشاہ نے فقیر کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا، آپ نے میری زندگی بدل دی، آپ کے یہ اسباق ہمیشہ میرے دل میں رہیں گے۔ فقیر خاموشی سے اپنی راہ پر چل دیا اور بادشاہ واپس اپنے محل لوٹ آیا، لیکن اس بار وہ ایک بدلا ہوا انسان تھا۔ اس نے اپنی رعایا کی بھلائی کے لیے کئی اصلاحات کی اور اپنی طاقت کو ہمیشہ عوام کی خدمت میں استعمال کیا۔ شہر کے لوگ بادشاہ کے اس بدلاؤ کو دیکھ کر حیران تھے۔ وہ اب انصاف پسند، نیک دل اور عوام کا خیال رکھنے والا حکمران بن چکا تھا۔ اس کا دور حکومت لوگوں کے دلوں میں ایک سنہری عہد کے طور پر ہمیشہ یاد رہا۔ یہی فقیر کا سبق تھا، طاقت خدمت میں ہے اور حقیقی خوشی عاجزی اور قربانی میں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو براہ کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں دیکھ سکیں۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔